الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین اما بعد۔ باب اثبات عذاب القبر، یہ عذاب قبر کے ثبوت کا بیان ہے۔ عذاب قبر یہ اہل سنت والجماعت کے پاس مسلمہ حقائق میں سے ہے، اور اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ عذاب قبر یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے گناہ گار بندوں کو قیامت کے قائم ہونے کے بعد عذاب دوزخ میں ڈالنے کے علاوہ قبر میں قیامت کے برپا ہونے سے پہلے بھی قبر میں جو برے ہوں گے ان کو عذاب دیا جائے گا، اور جو نیک ہوں گے ان کو اللہ رب العزت کی رحمت اور جنت کی جزوی نعمتیں حاصل ہوں گی، اور نیکوکار بندوں کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی قبر میں ان کے۔ ایسے ہی برے بندوں کو عذاب بھی دیا جائے گا، الا یہ کہ اللہ رب العزت کا فضل شامل حال ہو جائے۔ قبر میں مومن سے کیا سلوک ہوگا اور منافق اور کافر پر کیا گزرے گی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے احباب اسے دفن کر کے واپس ہوتے ہیں کہ ابھی ان کے جوتوں کی آہٹ کو سن رہا ہے، اتنے میں اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، یعنی میت کو دفن کرنے والے لوگ ابھی میت کو دفن کر کے واپس بھی نہیں گئے ہوتے ہیں کہ قبر سے جب وہ پلٹنے لگتے ہیں کہ زیادہ دور بھی نہیں جاتے کہ میت خود اپنے ان دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران فرشتے آ پہنچتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، تو ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ سوال اس سے ہوگا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ مومن اگر ہوگا تو کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس سے کہا جائے گا، دیکھو تمہارا مقام دوزخ تھا جس کو اللہ نے جنت کے مقام سے بدل دیا ہے۔ وہ دونوں مقاموں کو، جنت اور دوزخ کے دو مقام کو بیک وقت ملاحظہ کرے گا، دیکھے گا کہ جنت کے اندر سکون، آرام، چین، ہر قسم کی نعمتیں اس کو دکھائی دیں گی، اور پھر وہیں ساتھ ساتھ اس کو دوزخ بھی دکھائی جائے گی جہاں پر آگ ہوگی، ہر طرح کی تکلیف، اذیت، مصیبت، نہایت طرح طرح کی عذاب کی شکلیں ہوں گی۔ دونوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ دیکھو تو تمہارا مقام دوزخ تھا جس کو اللہ نے جنت کے مقام سے بدل دیا۔ وہ دونوں مقاموں کو بیک وقت دیکھے گا، لیکن منافق اور کافر ہر ایک سے دریافت کیا جائے گا، تو ان حضرت کے بارے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو وہ کافر اور منافق کہے گا، میں نہیں جانتا ہوں، میں وہی کہتا تھا جو دوسرے اور لوگ کافر کہا کرتے تھے۔ دوسرے کافروں کو میں جو ان کے بارے میں کہتا سنتا تھا، بس میں بھی وہی کہنے لگ گیا تھا۔ دوسرے ان کو جادوگر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، تو ان کی دیکھا دیکھی میں بھی ان کو
یہی کچھ کہتا تھا، یہی کچھ سمجھتا تھا، لیکن اللہ کے رسول ہونے کا نہ میں یقین رکھتا تھا، نہ اس پر مجھے ایمان تھا، نہ میں کبھی زبان سے اس کا اقرار کرتا تھا۔ جو لوگ کہا کرتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا، تو اس سے کہا جائے گا تو نے نہ تو کچھ سمجھا اور نہ تو نے قرآن پڑھا، اس سے یہ کہا جائے گا۔ پھر لوہے کے ہتھوڑوں سے اس پر ایسی مار پڑے گی، لوہے کے ہتھوڑے اور لوہے کے جو گرز ہوتے ہیں، گرز جو ہوتا ہے لوہے کا ایسا بڑا جو ہوتا ہے، کہ ہتھوڑا تو پھر بھی چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن لوہے کا ہتھوڑے کا مطلب یہ ہے کہ خالص لوہے سے بنا ہوا جو موٹا سا گرز جس کو کہتے ہیں، تو اس سے اس دوزخی کافر کو مارا جائے گا۔ ایسی مار پڑے گی جس سے وہ ایسی آواز سے چلا اٹھے گا کہ جن و انس کے سوا سب آس پاس کی چیزیں اس کی اس چیخ و پکار کو سن لیتے ہیں۔ امام بخاری نے اس کی روایت کی ہے اور مسلم کی روایت بھی یہی ہے۔ تو یہ وہ عذاب کی بات ہو رہی ہے جو قیامت برپا ہونے سے پہلے ہی میت کو دفنانے کے فوری ساتھ اس کی قبر میں اس کو دیا جائے گا۔ تو یہی بتلانا مقصد ہے کہ میت میں برے لوگوں کو قبر کا عذاب ہوا کرے گا۔ مرنے کے بعد قبر میں ہر ایک پر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا۔ قبر میں ہر آدمی کے سامنے اس کا اپنا جو ٹھکانہ ہوگا، نیکوں کے لیے ان کا اچھا ٹھکانہ اور بروں کے لیے ان کا جو برا ٹھکانہ ہوگا ان کو پیش کیا جائے گا، ان کو دکھایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو صبح و شام اس پر اس کا مقام پیش کیا جاتا، بس اگر اہل جنت سے ہو تو اس کے لیے اس کی جنت کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا، اور اگر دوزخیوں سے ہو تو اس کی دوزخ کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا اس وقت کا ٹھکانہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنی طرف اٹھائے۔ یعنی قبر میں ہی آدمی کو قیامت برپا ہونے کے بعد، حشر و نشر اور حساب کتاب ہونے کے بعد جو آدمی جنتی قرار پائے گا تو جنت کا اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جائے گا قبر میں، اور جو برے ہوں گے ان کو ان کے برے ہونے کے اعتبار سے قیامت کے برپا ہونے کے بعد ان کا دوزخ کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ ان کو قبر میں ہی دکھا دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام عذاب قبر سے پناہ مانگتے، اللہ رب العزت سے دعا کرتے اور دوزخ سے بچانے کے لیے درخواست فرماتے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور عذاب قبر کا ذکر کی اور کہنے لگی، اللہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک یہودی عورت آ کر کہہ رہی، عذاب قبر کا ذکر کر رہی ہے، اور حضرت عائشہ سے فرما رہی ہے، حضرت عائشہ سے کہہ رہی ہے کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ کو ایک یہودی عورت کہہ رہی ہے کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر سے متعلق دریافت کیا، کیونکہ ام المؤمنین عذاب قبر کے بارے میں اس یہودی عورت سے سن کر چونک گئیں اور ان کو حیرت ہوئی، کیونکہ یہودی عورت یہ یہودی عقیدے کے مطابق تورات کی بعض باتوں کو جانتی تھی، تو تورات کے ذریعے سے اس نے جو کچھ بھی سیکھا تھا اس کے حوالے سے
وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے عذاب قبر کا ذکر کرنے لگی، چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سننے میں یا ان کے علم میں عذاب قبر کی بات کبھی سامنے نہیں آئی تھی، تو اس لیے ام المؤمنین اس مسئلے کی حقیقت کو جاننے کے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کے متعلق سوال فرمائیں، عذاب قبر سے متعلق دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں قبر کا عذاب حق ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب بھی آپ نماز ادا فرماتے تو عذاب قبر سے پناہ مانگتے۔ اس کے بعد میں حضور کو دیکھا کرتی کہ جب بھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نماز سے فارغ ہوتے تو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں ائمہ نے متفقہ طور پر اس کی روایت کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کا بدک جانا، جب کہ آپ چند خبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، یعنی جانور جو ہوتے ہیں ان کو بھی زمین میں قبر میں اگر کسی میت کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا احساس اور اندازہ ہو جاتا ہے، چنانچہ اس کی دلیل اور اس کے ثبوت کے طور پر یہاں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی سواری کے جانور خچر پر سوار ہو کر آپ تشریف لے جا رہے تھے، یکایک حضور کی سواری کا جو خچر تھا وہ بدک گیا، تھوڑا سا چونک گیا، چمک گیا، چلتے چلتے چمک گیا، تو یہ اس کو عذاب قبر کے ہونے کا اندازہ لگنے کی علامت ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے ایک باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے۔ بنو نجار مدینہ منورہ کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پردادا ہاشم کا سسرال بھی یہی قبیلہ بنو نجار ہے۔ اس حوالے سے یہ حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں ان کے ننیالی قبیلہ ہوتا ہے۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا کا ننیال والا قبیلہ ہے بنو نجار۔ تو بنو نجار کے ایک باغ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خچر پر سوار تھے، اور ہم آپ کے ساتھ تھے کہ وہ یکایک آپ کو لے کر بدک گیا، یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس پر سوار ہیں، حضور سمیت وہ بدک گیا، یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس کی پیٹھ پر سوار ہیں اور ایک دم وہ ایسا چمک گیا، بدک گیا کہ اس کے تیزی سے حرکت کرنے کا اثر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی پڑ گیا کہ حضور کی ذات گرامی کو بھی اس نے حرکت میں لا دیا، اور قریب تھا کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس پر سے گرا دے، اور یکایک وہاں 6 یا 5 خبریں دکھائی دیں۔ تھا تو اصل میں وہ باغ، لیکن اس باغ کے ایک گوشے میں 5-6 خبریں بھی تھیں۔ تو پہلے وہ خچر بدک گیا، اس کے بعد نظر پڑی خبروں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی شخص جانتا ہے کہ یہ قبر والے لوگ کون ہیں؟ ان خبروں کے اندر کون لوگ مدفون ہیں؟ کیا کوئی اس کے اندر مدفون لوگوں کی شخصیت سے، ان کے احوال اور کردار، ان کے کیریکٹر سے واقف ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ فرمایا یہ کب مرے ہیں؟ حضور نے سوال کیا کہ یہ لوگ کب مرے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ شرک کی حالت میں۔ فرمایا ان لوگوں پر خبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم آئندہ سے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں خدا سے دعا کرتا کہ وہ تم کو قبر کا عذاب سنا دے جس کو میں سن رہا ہوں۔ پھر آپ ہماری جانب متوجہ ہو کر ارشاد فرمائے۔ تب یہاں دیکھیے آپ
نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے، عذاب کی جو سختی ہے، اس کی جو ہولناکی ہے، اس کی آوازیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو معلوم ہو رہی ہیں اور سنائی دے رہی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں چاہتا تھا کہ اللہ رب العزت سے دعا کر کے تمہارے اوپر بھی اس کیفیت کو کھلوا دوں، تم پر بھی یہ کیفیت عیا ہو جائے، تم کو بھی یہ کیفیت منکشف ہو جائے اور تم بھی اس کیفیت کو اپنے کانوں سے سننے لگ جائیں۔ میں تم سب کو یہ کیفیت سنوا دینا چاہتا تھا تاکہ لوگ عذاب قبر کی حقیقت کو جان لیں اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ عذاب قبر کو تم خود اپنے کانوں سے سنیں گے تو اس کی حقیقت کو جب تم جانیں گے تو ہر شخص عذاب قبر کے ڈر سے برے کاموں سے اپنے آپ کو روک لے گا۔ لیکن پھر مجھے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ لوگ عذاب قبر سے جب واقف ہو جائیں گے تو اندیشہ اس بات کا ہے کہ لوگ اپنی میتوں کو قبر میں دفن کرنا بند کر دیں گے، زمین میں دفن کرنا بند کر دیں گے۔ جیسے کہ غیر مسلم جو قبر میں دفنانے سے گریز کرتے ہوئے اپنے آپ کو جلا لیتے ہیں، یہی سمجھتے ہوئے تاکہ ہم اللہ کی پکڑ میں نہ آئیں، اسی لیے وہ جلا لیتے ہیں اور راکھ بنا کر اس کو ہوا میں یا پانی میں بکھیر دیتے ہیں۔ تو پھر اس امت کا بھی یہی حال ہو جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس اندیشے سے پھر فرمائے کہ میں اس اندیشے سے اس دعا کو نہیں کر رہا ہوں۔ آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں، وہ 4 چیزیں جن کی اللہ سے پناہ مانگی جائے، اللہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کی جانب متوجہ ہو کر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دوزخ کے عذاب کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا کہ ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ فرمایا قبر کے عذاب سے خدا کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا ہم قبر کے عذاب سے خدا کی پناہ میں آتے ہیں۔ فرمایا ظاہری اور باطنی فتنوں کے لیے اللہ سے پناہ مانگو۔ صحابہ نے عرض کیا ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ چوتھی بات حضور نے فرمایا دجال کے فتنے کے لیے خدا سے پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا ہم دجال کے فتنے سے خدا کی پناہ میں آتے ہیں۔ اس کی روایت امام مسلم نے کی۔ تو اس حدیث شریف میں 4 باتوں سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پناہ مانگنے کی تعلیم دی، اللہ رب العزت کی پناہ میں آنا اور 4 باتوں سے دوری کو اختیار کرنا، کہ دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ، ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ، اور دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ۔ اس کے بعد والی حدیث کچھ طویل ہے، اس لیے ہم اس کو انشاءاللہ آئندہ بیان کرتے ہیں۔ البتہ درس حدیث کے بعد جیسا کہ ہمارا سلسلہ ہے، فقہی احکام بھی آپ حضرات کے گوشے گزار کیے جاتے ہیں، لہذا کچھ فقہی احکام آپ حضرات کے گوشے گزار کیے جا رہے ہیں۔ درس کے ختم پر سامعین و حاضرین اپنے شرعی سوالات پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ حضرات کے لیے یہ سہولت رکھی گئی ہے، آپ بلند آواز سے اپنا سوال کر سکتے ہیں، اس میں آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بالکل مسجد کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے آپ کے لیے یہ سہولت مہیا کی گئی ہے۔ آپ خود بھی اور اپنے دوست احباب کو ترغیب دے کر ان کو بھی ساتھ لے آ سکتے ہیں اور اپنے شرعی سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ گزشتہ جو نشست ہوئی تھی سابق میں، اس نشست میں وضو سے متعلق کچھ وضاحتیں پیش کی گئی تھیں، کلیریفیکیشنز، یعنی کچھ غلط فہمی جو ہو جاتی ہے کہ شاید ایسا ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا، شاید ایسا ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کچھ ایسی باتیں بتائی گئی تھیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو ٹوٹنے کا کسی کو خیال ہو سکتا ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو وہ بتایا گیا تھا کہ یہ چند باتیں ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس میں سے ایک بات تو یہ تھی
کہ اگر کسی آدمی کے جسم میں کوئی زخم ہو، پھوڑا ہو، پھنسی ہو، اور اس میں زخم کے اندر سڑن پیدا ہو کر اس کے اندر اگر کیڑے پیدا ہو جائیں اور زخم کے اندر سے ایک کیڑا باہر نکل آ جاتا، کیڑا نکل آیا لیکن خون یا پیپ یا مواد یا اندر کی پشش جو پانی ہے وہ باہر نہیں آیا، تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، خالی کیڑا چلتا ہوا نکل کر آ گیا۔ ہاں البتہ خون نکلے گا، اندر سے پیپ نکلے گا یا اندر کی پشش نکلے گی، مواد نکلے گا اور وہ بہے گا تب اس سے وضو ٹوٹے گا۔ خالی کیڑا نکل کر باہر آ جائے، چاہے زخم سے ہو یا کان سے ہو یا ناک سے ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے حنفیوں کے پاس۔ عند الاحناف شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ شافعی حضرات اور دیگر بعض ائمہ کرام کے پاس انسان کا ہاتھ اگر اس کی شرمگاہ کو لگ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بس خالی ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے آپ ہاتھ لگنے کا کوئی ریزن ہو یا وداؤٹ اینی ریزن، کوئی ریزن کی وجہ سے ہاتھ لگا ہو، جیسے کہ کوئی کپڑا درست کرنے کے سلسلے میں، کپڑا پہننے کے، ایک باوضو آدمی مثلا یہ کہ کپڑا پہن رہا تھا، کپڑا درست کر رہا تھا، یا کوئی دوا لگا رہا تھا یا کوئی پٹی وغیرہ اس کے آس پاس کے حصے میں کوئی دوا یا علاج یا پٹی وغیرہ باندھ رہا تھا اور اتفاق سے ہاتھ لگ گیا، تو امام شافعی فرماتے ہیں وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ ہی گیا اس کا۔ لیکن ہمارے پاس وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ شرمگاہ بھی جسم کا حصہ ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے سوال کیا گیا اس مسئلے میں، تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح ناک جسم کا ایک حصہ ہے، جسم کا ایک ٹکڑا ہے، شرمگاہ بھی جسم کا ایک لوتھڑا ہے، جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو بھی ہاتھ لگنے سے کوئی وضو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو امام اعظم اسی حدیث کو اور اس طرح کی اور دیگر روایات کو دلیل بنا کر فرماتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے جب تک کہ انسان کے جسم سے کوئی نجاست، خون، پیپ، پیشاب وغیرہ نہ نکلے، شرمگاہ سے کوئی نجاست جب تک کہ نہیں نکلے گی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح عورت کو ہاتھ لگ جانے سے حنفیوں کے پاس وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن امام شافعی کے پاس عورت کو ہاتھ لگنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے خواہی نہ خواہی، یعنی چاہے وانٹیڈلی لگے یا انوانٹیڈلی لگے، کسی صورت میں بھی حنفیوں کے پاس وضو نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے اتفاق سے ہاتھ لگ جائے تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ ہے کہ آدمی عمدن اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے احناف کے پاس، لیکن شافعی حضرات کے پاس کسی بھی اجنبی عورت یعنی غیر محرم عورت، محرمات کی بات نہیں، محرمات یعنی جیسے کہ ماں ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، جو حرام رشتے جس کو ہم کہتے ہیں، حرام رشتوں والی عورتوں کے علاوہ جن سے شادی کرنا جائز ہوتا ہے، جیسے کہ بیوی ہے، بیوی کو ہاتھ لگ گیا، گھر کے اندر کام کاج کے دوران اتفاق سے لگ گیا، تو حنفیوں کے پاس وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ہے کہ آدمی خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کہیں لے کر جا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، بٹھا رہا ہے، تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے حنفیوں کے پاس، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، عورت کو، غیر محرم اجنبی عورت کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے آپ دانستہ طور پر لگائیں یا نادانستہ طور پر، خواہی نہ خواہی ہر دو صورت میں، یعنی چاہتے ہوئے ہاتھ لگائے تب بھی وضو ٹوٹے گا، نہیں چاہتے ہوئے بھی لگائے، اتفاق سے لگ گیا تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ امام شافعی کے پاس ٹوٹتا ہے، حنفیوں کے پاس نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کوئی ہجوم ہو، بازار کی گہما گہمی ہو،
ٹرین یا بس میں سفر کے دوران ہجوم کی وجہ سے اتفاقاً ہاتھ لگ جاتا ہے تو حنفیوں کے پاس وضو نہیں ٹوٹتا، امام شافعی کے پاس وضو ٹوٹ جاتا۔ وقیء لا یملأ الفم وقیء بلغم ولو کثیرا، اسی طرح خے کے مسئلے میں بتایا گیا تھا خے اگر منہ بھر کر ہوگی تو اس سے وضو ٹوٹے گا، چاہے خے کھانے کی ہو، چاہے پانی کی ہو، چاہے خے سفرے کی ہو، چاہے خون کی ہو، یعنی خے میں کھانا نکلا یا پانی نکلا یا خون نکلا یا سفرہ نکلا اور وہ منہ بھر کر ہو تو وضو ٹوٹے گا۔ خے اگر ہوئی لیکن منہ بھر کر نہیں تھی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کھانے، پانی، خون اور سفرے کی خے تھوڑی سی ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور منہ بھر کر ہو تو ٹوٹے گا، منہ بھر کر نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایک بلغم کی خے ہوتی ہے، بلغم کی، تو بلغم کی خے سے تو وضو ٹوٹتا ہی نہیں، یعنی کسی آدمی کو خے ہوئی اور اس خے میں بلغم نکلا، کھانا نہیں نکلا کچھ بھی اور پانی نہیں ہے، بلغم ہی بلغم کی خے ہوئی، اور نہ اس میں خون ہے نہ صفرا ہے، بلغم کی خے ہوئی ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، منہ بھر کر ہو، تو بلغم کی خے سے بالکل وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب منہ بھر کر خے ہو تو وضو ٹوٹتا ہے، جو مسئلہ ہے وہ بلغم کی خے کا نہیں ہے، بلکہ یا تو کھانے کی خے ہو، پانی کی خے ہو، یا خون کی خے ہو، یا سفرے کی خے ہو۔ تو یہ چار چیزوں کی خے وہ بھی منہ بھر کر ہوگی تو وضو کو توڑے گی، اور اگر منہ بھر کر نہ ہوگی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر وہ خے چار چیزوں کے علاوہ بلغم کی ہوگی تو پھر تو وضو ٹوٹنے کا سوال ہی نہیں۔ اسی طرح بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو سو رہا ہے، بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے، اور سوتے سوتے کچھ جھوم رہا ہے، ڈلکی لے رہا ہے، پھر سنبھل کر بیٹھ جا رہا۔ تو ایسا آدمی جو سوتے ہوئے ڈلکی لے رہا ہے، جھل رہا ہے، جھوم رہا ہے، ڈلکی لے کر سنبھل کر بیٹھ جا رہا، تو جو آدمی سوتے ہوئے ڈلکی لیتا ہے تو اس آدمی کے ڈلکی لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، حتیٰ کہ ڈلکی لینے میں اس کا جو جسم کا نچلا حصہ جس کے بل آدمی زمین پر بیٹھا ہوا ہے، سرین، ویسٹ کا جو حصہ ہے، تو یہ جو نچلا حصہ ہے یہ زمین سے اٹھ جانے کا احتمال ہے، تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا کب؟ اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ پچھلا حصہ زمین سے اٹھ گیا، آدمی ڈلنے کی وجہ سے یہ جسم کا نچلا حصہ سرین کا زمین سے اٹھ گیا، اگر اس کا آپ کو یقین ہے یا ظن غالب ہے تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن امکان ہے کہ زمین سے سرین اٹھ گیا بھی ہوگا یا نہیں بھی ہوگا، شک کی کیفیت ہے، اور ڈل رہا ہے لیکن اس کو یقین نہیں ہے کہ اس کا جسم کا نچلا حصہ پوری طرح سے اٹھ گیا تھا، ایسے اس کو یقین نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو ڈلتے ہوئے آدمی کی بیٹھے بیٹھے جو نیند ہوتی ہے، اس نیند کی حالت میں وضو اس وقت ٹوٹے گا جب آدمی کا جسم زمین پر سے اٹھ جائے اور ہل جائے، اور اگر جسم زمین پر لگا رہے اور وہ جل رہا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے ایک وہ آدمی ہے جو زمین پر اچھی طرح سے جم کر بیٹھا ہوا ہے اور سو رہا ہے، زمین پر اچھی طرح سے جم کر بیٹھ کر سو رہا ہے، اگرچہ کہ ٹیک لگا کر سو رہا ہے۔ وَلَوْ مُسْتَنِدًا إِلَى شَيْءٍ لَوْ أُزِيلَ سَقَطَ عَلَى الظَّاهِرِ فِيهِمَا، اور اس کے ٹیکے والی چیز
ایک آدمی ہے زمین کے اوپر تو اچھا مضبوطی سے جم کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن پیچھے کوئی تکیہ لگا کر ٹیکا لے کر سو رہا ہے، دیوار کا تکیہ ہے یا کوئی ٹیبل ہے، ٹیبل کو ٹیک لگا کر سو رہا تھا، وہ دیوار کی جانب ٹیبل ہے اور یہ ٹیبل کو ٹیک لگا کے سو رہا تھا، زمین پہ تو مضبوطی کے ساتھ جم کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کا پورا سہارا، پورا ویٹ اس ٹیبل پر ہے کیونکہ ٹیک لگایا ہوا ہے۔ تو اب اگر پیچھے سے اگر ہم آہستہ سے اس کے سہارے اور ٹیکے کی چیز کو اگر ہم ہٹاتے ہیں تو اب دو باتیں ہوں گی، یا تو وہ ٹیکے کی چیز کو ہٹانے سے وہ نیند گہری ہونے کی وجہ سے گر جائے گا، اگر ایسا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر اتنی گہری نیند میں ہے انہیں، آپ یہ اندازہ ہے آپ کو کہ ٹیکا ہٹائے تو انہیں گر جائے گا، تو وہ آدمی کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر نیند ایسی ہے کہ ہم اس ٹیکے کی چیز کو ہٹائیں گے تو گرے گا نہیں، بلکہ سنبھل کر چمک کر سیدھے بیٹھ جائے گا۔ نیند جب ہلکی رہتی ہے تو یہ ہوتا ہے، نیند جب گہری نہیں ہوتی ہے اور بیٹھے بیٹھے سونے والے کے ٹیکے کو آپ جب ہٹاتے ہیں تو انہیں فوری چمک کر سیدھے بیٹھ جاتا ہے، تو یہ نیند کے ہلکے ہونے کی علامت ہے، تو یعنی ابھی نیند میں احساس باقی ہے، لہذا وضو نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر نیند گہری ہو جاتی ہے تو نیند جب گہری ہو جائے گی تو احساس باقی نہیں رہے گا، اور جب نیند گہری ہو جائے گی تو احساس باقی نہیں رہے گا تو ہوا بھی خارج ہو جانے کا امکان رہے گا۔ تو نیند کی حالت میں اصل نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ اصل نیند سے وضو، نیند کوئی وضو کا توڑنے والی چیز نہیں۔ نیند کے پیچھے جو راز ہے وہ یہ ہے کہ نیند کی حالت میں انسان کا جسم ڈھیلا پڑ جاتا اور اس کا شعور اور احساس باقی نہیں رہتا، اور اس حالت میں امکان رہتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی ہو، تو وہ ہوا کے خارج ہونے کے امکان کو نیند کی حالت میں نیند لگ جانے کو ہوا کے خارج ہونے کے قائم مقام کر دیا گیا اور وضو کے ٹوٹ جانے کا حکم لگایا گیا۔ تو نیند اگر گہری ہو جائے گی اور اس کا احساس باقی نہ رہے تو وضو ٹوٹے گا۔ تو اب اس کا پتہ کیسے چلے گا ہم کو؟ کہ جب اس کے پیچھے کا ٹیکے کا ٹیبل جب ہٹایا جائے، وہ گر گیا اور بجائے اٹھنے کے اور ایسے ہی بس سوتا ہی جا رہا ہے، ٹیڑھا بھی ہو گیا، گر بھی گیا، مگر سو ہی رہا ہے، نیند کی حالت میں سوتا ہی جا رہا ہے، تو نیند کی گہرے ہو جانے کی علامت ہے۔ تو لہذا احساس اس کا ختم ہو گیا اور وضو کے ٹوٹ جانے کا حکم لگے گا اس پر۔ وَنَوْمُ مُصَلٍّ وَلَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا عَلَى جِهَةِ السُّنَّةِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ۔ اسی طرح سے کسی آدمی کا نماز پڑھنے کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے سو جانا، نماز، ایک آدمی نماز کی حالت میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے تراویح، جیسے کہ اب تراویح ہے، بعض وقت لمبی رکعت ہو جاتی تراویح کی، آدمی اگر زیادہ تھکا ہوا رہا، بہت دور کا سفر کر کے آیا ہوا رہا آدمی، تو رکعت باندھنے کے بعد سورہ فاتحہ ختم کرے تک ذرا وہ چاہتا کہ تھوڑا آنکھ بند کرو، آنکھ بند کرنے کی دیر رہتی، اس کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ نیند کب لگ جاتی، کھڑے کھڑے سو جاتا، ایسے سوتے رہتا، نیند لگ جاتی اس کو۔ پھر جیسے ہی قرات رکتی ہے تو پھر خود آواز جیسے رکتی ہے تو اس کا احساس کام کرتا ہے، پھر رکوع میں چلا بھی جاتا۔ لیکن بسا وقت ایسا بھی ہو جا سکتا ہے کہ کھڑے کھڑے نیند لگ جائے اس کو، ذرا تھوڑا اور گہری ہو جائے، امام صاحب رکوع میں بھی چلے جائیں گے لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا، کھڑا سو رہا ہے، امام صاحب رکوع بھی کر لیے، سجدہ بھی کر لی، اب جب دوبارہ پلٹتے ہیں زور سے اللہ اکبر کہہ کر، تو جب اس کی نیند جاگتی ہے تو اب ایسی نماز کی حالت میں سو رہا، بالکل کھڑا ہوا سو رہا، ٹیڑھا بنگا بھی نہیں ہوا، دیکھنے سے پیچھے والا دیکھ کر یہ سمجھ رہا کہ صاحب بالکل پرفیکٹ نماز میں، کیونکہ ہاتھ ڈھیلے نہیں پڑے، ٹیڑھا بنگا نہیں ہوا، نماز کی جو شکل اور صورت ہے اسی انداز میں سو رہا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ اتنا بالکل پرفیکٹ طریقے سے کیسا سوتا آدمی؟ ہاتھ باندھ کے سو رہا کھڑے کھڑے، کیونکہ اگر نیند گہری ہوگی تو اس کے ہاتھ چھوٹ جانا چاہیے، تو لہذا اس کے اندر ابھی حس باقی ہے، تبھی تو ہاتھ بندھا ہوا،
یہ ہے کہ رکوع کرتے ہوئے سو گیا، رکوع میں سو گیا، اور رکوع کا جو مسنون طریقہ ہے، رکوع کرنے کی جو مسنون حیت ہے اس پر سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ رکوع کر رہا ہے لیکن سنت طریقے سے ہٹ کے، پیٹھ تو جھکی ہوئی ہے لیکن سنت طریقے کے مطابق نہیں، یعنی ہاتھ گھٹنوں پر سے ڈھل گئے، نکل گئے، ہاتھ لٹک گئے، تو اب یہ رکوع کی سنت حیت مسنونہ پر باقی نہیں رہا، تو لہذا وضو ٹوٹنے کا حکم لگے گا۔ سجدہ کر رہا ہے، سجدہ جیسا کرنے کے آداب بتائے گئے اس کے مطابق سجدہ کرتے ہوئے سو گیا، اتنا سو گیا کہ امام صاحب 2 سجدے بھی کر لیے، 2 سجدے کر کے اٹھ بھی گئے لیکن انہیں پہلے سجدے سے ابھی تک نہیں اٹھا، تو اب اس کی نیند جو ہے، اس نیند کیسی نیند ہے کہ سجدے کے انداز میں سو رہا، پورا سجدے کی حیت مسنونہ پر سو رہا ہے کہ ہاتھ پورے اچھی طرح سے جمے ہوئے ہیں، زمین پر سے اٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک آدھ طرف جسم بینڈ ہو گیا، ایسی بات نہیں، بالکل دیکھنے والا یہ سمجھنا کہ سجدے کی حالت میں، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا، البتہ نماز ٹوٹ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب 2 سجدے بھی کر لیے، امام صاحب کے ساتھ اس کے ارکان فوت ہو گئے، تو لہذا نماز ٹوٹ جانے کا حکم لگے گا لیکن وضو نہیں ٹوٹا۔ تو بتا رہے ہیں کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کی حالت میں وہ نماز کی مسنون ہیئت پر سو جاتا، یعنی نماز پڑھنے کا جو طریقہ اور انداز بتایا گیا ہے اسی انداز پہ رہتے ہوئے سو گیا، چاہے وہ رکوع کرتے ہوئے سو جائے یا سجدہ کرتے ہوئے سو جائے، لیکن سنت کے انداز پر نیند لگ گئی اس کو، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ واللہ الموفق، اور اللہ ہی ہم کو نیک توفیق بخشنے والا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین۔ اب نماز ٹوٹ گئی اس کی، یعنی جب امام صاحب 2 بھی سجدے کر کے اٹھ گئے اور یہ ابھی سجدے میں پڑا رہا، تب اس کی نماز ٹوٹ گئی، اقتدا اس کی فاسد ہو گئی۔ اب اس کو پھر سے اثر نو نماز 2 رکعت پڑھ لینا چاہیے، جو بھی نماز پڑھ رہا تھا وہ نماز اثر نو پڑھ لینا چاہیے۔ اگر امام صاحب کی جماعت چل رہی ہے تو پھر سے نئے سرے سے نیت کر کے جماعت میں شامل ہو جائے، جتنی نمازیں مل گئیں اور جو چھوٹ گئیں سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر پڑھ لینا چاہیے۔ بازو والا نے اپنی نماز میں سے نہیں ہلائے گا، بازو والا اپنی نماز پڑھنا نہیں، بازو والے کو نہیں کرنا چاہیے، بازو والا اپنی نماز میں رہنا ہو، کیونکہ انہیں اس کی اپنی عبادت کر رہا۔ جی نہیں، ہم اپنی نماز میں ہیں نا، کون؟ ہم تو اپنی نماز میں ہیں نا، نہیں معلوم تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آزو بازو یہ ہو رہا وہ ہو رہا، تو اب آزو بازو جو ہو رہا کہ اب ہم اپنی نماز چھوڑ کے سب لوگوں کو انسٹرکشنز ڈائریکشنز دیتے، کیسا بیٹھیں؟ نہیں، کیونکہ ہم اپنی نماز کیوں خراب کریں؟ ہم اپنی نماز میں سے اپنا جو ہے توجہ کو اس طرف کیوں لے جائیں گے؟ ہم نہیں لے جائیں گے نا۔ یہ اور بات ہے کہ اتفاق سے ہم کو دکھ رہا، نظر آ رہا، سمجھ میں آ رہا، محسوس ہو رہا، لیکن ہم کیسے کسی کو کوئی، حتیٰ کہ ہم نماز میں کسی کو سلام نہیں کر سکتے، سلام نہیں کر سکتے، سلام کا جواب نہیں دے سکتے، حتیٰ کہ اگر ایک آدمی آپ کو جا رہا ہے اور آپ اس کو یوں سلام نہیں کر سکتے، آپ نہ آپ کوئی آدمی بازو والا چھینکا تو اس کی چھینک پر یرحمک اللہ نہیں کہہ سکتے آپ، حالانکہ نماز کے باہر ہیں آپ تو یرحمک اللہ کہنا سنت ہے، اور وہ بھی عربی زبان میں سے، لیکن بازو والا اگر چھینکتا ہے اور انہیں الحمدللہ بولتا ہے، بازو بیٹھا ہوا ہے، الحمدللہ چھینک کر الحمدللہ بول دیا، تو اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو یرحمک اللہ بولیں گے، لیکن ہم نماز میں ہیں تو یرحمک اللہ نہیں بولیں گے۔ اگر ہم بول دیں گے تو نماز ہماری ٹوٹ جائے گی، نماز ہماری ٹوٹ جائے گی، تو لہذا کوئی ایسا کام جو نماز کے باہر والا ہے وہ ہم نہیں کریں گے، ہم اپنی نماز میں مصروف رہیں گے۔ تو اب بازو والے کو ہم حرکت نہیں دیں گے، ہم اس کو، یعنی اس کو حرکت دینا گویا اس سے بات کرنے کے برابر، بات کرنے کی طرح ہے، تو ہم اپنی نماز میں ہم کسی سے کسی طرح کی بات کرنے کے ہم روادار نہیں ہیں۔ کسی کو جاتے ہوئے دیکھ کے ہم سلام نہیں کر سکتے، کوئی سلام کیا تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے،
تو یہ بھی ایسے ہی. خطبے کے دوران سو جاتے ہیں، خطبہ ختم ہو جاتا ہے تو مسلم ٹھہرتے ہیں تو آدمی سے رکھا دیے کبھی اس کا وضو رہے گا باقی چلے جائے گا. اگر وہ بالکل ایسے سیدھے سور سیدھی حالت میں تو وضو ہے ان کا، وضو ہے ان کا، جب تک کہ وہ ان کا جسم کا جھونکا آ کر ان کا جسم پیچھے سے اٹھ جانا، جیسے سجدے میں گئے تو پیٹھ ایسا نیچے ڈھل گئی، اگر ایسا اٹھ کے ایک مرتبہ بھی یوں ہو کے یوں بیٹھ گئے تو وضو ٹوٹ گیا ان کا. اگر ایسا جھونکا نہیں آیا، جھونکا آیا بھی لیکن پچھلا حصہ زمین پر ٹکا ہوا ہے تو وضو نہیں ٹوٹا. اور ایک بات، مسجد میں جو ہے نماز فرض ختم ہوتی ہے جو ہے اعلان چندے کا ہوتا ہے مدارس کے لیے. ان کے تعلق سے کیا ہے جب کہ لوگ جو ہے مہو رہتے ہیں عبادت میں، بعد میں آنے والے بھی مہو رہتے ہیں، اس کو نمازوں میں خلل ہوتا ہے تو ان کو روکنا چاہیے. اور اصل چندے کا اعلان مسجد میں یا مصلی کے پاس یا محراب میں یا ممبر کے پاس مسجد کے مائک سے نہیں کرنا چاہیے. چندے کا اعلان جو ہے جہاں مسجد ختم ہو جا رہی ہے، مسجد جہاں ختم ہو جاتی، مسجد کا جو وضو خانہ ہو یا پارکنگ ہوتی ہے یا چلنے پھرنے کا جو راستہ ہوتا ہے، مسجد کا اندر کا جو نماز کا جہاں حصہ ختم ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے کی جہاں عمارت ختم ہو جاتی ہے، وہاں ٹھہر کر اعلان کرنا چاہیے. تو اب کوئی چندے کے لیے آتا ہو، جو بھی آتا ہو، اس کو بولنا چاہیے کہ وہاں ٹھہر جاؤ، تم وہاں سے اعلان کر لو. پھر یہ دوسرے جو ہے مالی اعانت کے لیے بیمار ہے اعلان جو آ جاتے اجنبی کوئی بھی آ کر شروع ہو جاتے. اگر وہ اجازت ہو. جی ہو جی. ایک خطبہ جی ایسا آنا ہوا تھا یہاں پر ادھر ادھر ہوا، اس کے لیے شرعی اعتبار سے ان کو وہاں ٹھہرنا چاہیے. مسجد مدد کے لیے بھی جو آتے ہیں ان کو بھی وہاں جو بھی ہو جو کام بھی مسجد کے مفاد سے ہٹ کر ہو اس کا اعلان وہیں ہوگا. مسجد سے متعلق کوئی مسئلہ ہو، مسجد سے متعلق کوئی بات ہے تو مسجد کے بارے میں کوئی بات کرنا ہے تو آپ مسجد میں کریں گے. مسجد کے بارے میں کوئی بات کرنا ہے تو آپ وہ بات، یا کوئی پوری امت مسلمہ کا کوئی مسئلہ ہو، پوری قوم کا، پوری امت اسلامیہ کا، تو اس کو آپ مسجد کے اندر اس پر بات کر سکتے ہیں. لیکن ادھر ادھر کوئی چیز گم گئی، اس کا اعلان مسجد کے مائک سے کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.